جی عالیہ شو آفیشیل چینل پر پروگرام دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ. اور امریکن سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ جنرل مائیکل کوریلا کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی نشتہ، کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے. آپ کا پروگرام ٹھیک ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو امریکن جنرل مائیکل ای کوریلا کا ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بجٹ اور اس وقت جو اکانومی کے ایشوز ہیں وہ، اور جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ بھی، اور ساتھ میں جو ٹی ٹی پی کی طرف سے دہشت گردی کا چیلنج ہے وہ بھی ہے. سب انہوں نے جتنے چیلنجز تھے وہ سب گنوا دیے. انہوں نے کہا یہ تمام چیلنجز پاکستان کے سامنے ہیں، اس کو درپیش ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے ٹی ٹی پی کالعدم تحریک طالبان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ اس کے حملے بڑھ رہے ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے ہم مطمئن ہیں، اور ہمیں پاکستان کے ایٹامک پروگرام کے حفاظتی جو طریقہ کار ہے، اس کے جو بھی پروٹوکولز ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ خبر اس لیے آئی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے جو ہیں آئی ایم ایف نے بات کر دی ہے کہ اس کے اوپر وہ لانگ رینج میزائلز اور کیا کیا، اس کے اوپر ہم نے آپ کو بتایا تھا. اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے یہ اسپیچ کی تھی. تو اس پہ اب انہوں نے کہا، ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ان کے بہترین تعلقات ہیں. سر اب آپ اطمینان رکھ لیجئے، کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے کہہ دیا نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہو، ہم نہیں لیتے تمہارا پروگرام، ہم ختم نہیں کروا رہے، ہم ابینڈن نہیں کروا رہے. ہم نے کوئی لانگ رینج یا شارٹ رینج میزائل کی بات نہیں کی. البتہ اگر ہوگی تو وہ ہمیں بتا دیں گے، جب لینا ہوگا کچھ کرنا ہوگا تو وہ پھر ہمیں بتا دیں گے. یعنی اب ہمارا پروگرام اور ہماری سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی جنرل ہمیں یہ بتائے گا کہ نہیں فکر مندی کی بات نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی اور یہ بتائے گا کہ نہیں اب فکر مندی کی بات ہے. تو یہ خبر تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے. لیکن اسی کے ساتھ ملک کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا ہے نا وہ سب کچھ ہو رہا ہے بالکل. باقی سب باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں. یہ بھی بات ٹھیک کی ہے کہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن اس کے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ بھائی کسی کو بتانا پڑ رہا ہے. عمران خان نے کیا کہہ دیا ہے؟ بات سری لنکا سے نکل کر اب پہنچ چکی ہے ایران تک. انہوں نے کہا ایران انقلاب کی مثال دے دی. انہوں نے کہا آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سری لنکا والی سچویشن ہوگی، سری لنکا کو بھول جائیے آپ. یہ اب ایران میں جو انقلاب آیا تھا یہ وہ والی صورتحال ہوگی اگر یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئی، تو ایران میں جو انقلاب آیا تھا ویسا انقلاب پاکستان میں آئے گا. آپ خود ذرا اپنے کانوں سے یہ سن لیجئے جو وہ فرما رہے ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان قریب آ گیا ہے، اس کے قریب آ گیا ہے کہ یہ سب کے ہاتھ سے، میں پھر سے کہتا ہوں، گیم نکلنے لگی ہے. میں جب یہاں اندر بیٹھا تھا ساری رات یہاں جو انہوں نے حملے کیے میرے گھر کے اوپر، بار بار رینجرز پولیس، کیا مجھے پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا میرے کنٹرول میں تھا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو جب تک کنٹرول میں چیزیں ہیں تو میں تو ان کو پرامن آئین کے بیچ میں رکھتا ہوں. لیکن جب یہاں آپ انتشار پھیلا دیں گے جو کل ہوا ہے وہاں اسلام آباد میں، تو کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اور یہ جب کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی تو یہ سری لنکا کو آپ بھول جائیں گے. یہ وہ جائے گا جو ایران کا انقلاب ہے. آج لاہور کے اندر گندم کی بوریاں، آٹے کی بوریاں لوٹی گئی ہیں. عمران خان ایرانی انقلاب کا سپنا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے بعد کیا کیا کچھ ہو چکا ہے؟ وہ انقلاب کیسے آیا تھا، اور ایران کے جتنے بھی لیڈرز آتے رہے ہیں وہ سب کے سب کیسی زندگی گزارتے رہے ہیں. یعنی جو احمدی نژاد تھے اس سے پہلے، اور کافی دوسرے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کی تصویریں وائرل ہوا کرتی تھیں کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو شرٹ ہے وہ کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، جو پینٹ ہے وہ پتہ نہیں کتنے سال پرانی ہے، اور جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہ وہاں کیسے ان کا گھر ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، کھجوریں کھا کے کتنے کتنے دن تک گزارا کرتے رہتے ہیں، وہ پانی اور کھجوروں پہ کتنا عرصہ اپنے آپ کو چلاتے رہتے ہیں، اور کتنی ہی وہ غربت کی حالت میں رہتے ہیں. وہاں کے لیڈرز، ہیڈ آف دی اسٹیٹس، کیا عمران خان اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ خان صاحب جس بنی گالہ میں رہتے ہیں وہ کتنے سینکڑوں کنال پہ پھیلا ہوا ہے، کیا ان کو یہ خبر ہے؟ کیا پاکستان کے جو رولرز ہیں، جو ایلیٹ ہے، وہ کتنے کتنے ہزار کنال اور کتنے سینکڑوں کنالوں پر ان کے بنگلے اور ان کے محل ہیں؟
کیا یہ بھول جاتے ہیں ایرانی انقلاب جیسی بات کرتے ہوئے، یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں؟ سر ایران کا جو انقلاب ہے نا، وہ لانے کے لیے پھر ایران جیسا ہی لیڈر ہونا چاہیے. یہ تو میں نے بات یہ کہہ دی. لیکن کیا ایران کے انقلاب کے حق میں ہوں؟ تو یہ میں بات اس لیے نہیں کری کہ میں ایران کے انقلاب کے حق میں ہوں کہ آپ کا تو ویسا رہن سہن نہیں ہے، ویسا رہن سہن ہو تو آپ ضرور لائن نہیں. ایرانی انقلاب کی بات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لٹکا دیں گے سب کو. تو پھر آپ کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ جیسے ہی آئیں گے، اگر آپ آ گئے تو آپ نے چوکوں میں کھڑے کر کر کے جو ہے وہ کوڑے لگانے، اور کوڑے تو پھر لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چوکوں میں لٹکا دینا ہے، پھانسیاں دینی ہیں اپنے مخالفین کو. تو یہ والی پھر بات جب آپ کرتے ہیں تو وہ پھر سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور وہاں پہ کتنی سینکشنز لگی ہیں. تو پاکستان پہ پہلے جو حالات ہیں، تو پھر آپ ایسا کریں اپنی کٹیا جو ہے وہ کہیں پر بنا لیں، چھوٹی موٹی جھونپڑی میں پہلے سے رہنا شروع کر دیں پریکٹس کے لیے. پہلے تو تمام رولرز کو یہ چاہیے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں خاص طور پر اس کو تو یہ ضرور چاہیے کہ اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ پھر ویسے ہی کرے جیسے وہاں کے اس کے بعد تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے بادشاہت ختم کر کے اگر وہ لے کر آئے تو انہوں نے زمین پر ایک بہت ہی درویش اور فقیر کی طرح رہ کر دکھایا. تو آپ بھی ایسا کر لیں. سر گوشت کھانے والے اور گوشت سے نیچے کم بات نہ کرنے والے اور دیسی کھانے والے اور سینکڑوں کنال کے محلوں میں رہنے والے یہ بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں، ایسے ہی میں نے اپنا بھاشن دے دیا. میں تو عمران خان صاحب کا بھاشن، میں اس سے متاثر ہو کے ان کے بھاشن سے میں نے اپنا بھاشن دے ڈالا. لیکن میں اسی کے ساتھ کنڈیم کروں گی جو کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر اور ورکرز پر. یہ فاشزم ہے. یعنی ویڈیوز ایسی وائرل ہو رہی ہیں کہ گھروں کے اندر گھسی ہے پولیس، اور انہوں نے وہاں پہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کچھ نہیں دیکھا، اندر گھس کے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں. اور ایک خاتون اوپر بالکنی میں کھڑے ہو کے نیچے دیکھ رہی ہیں، اور انہیں اچانک نظر آتا ہے کہ ان کا وہ 10 سال کا بیٹا نیچے ہے. تو وہ نظر آتا ہے پولیس آئی ہے، اور وہ اسے بلا رہی ہیں کہ یہ، اور پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو کیوں پکڑے ہوئے 10 سال کا ہے. اور پھر وہ بھاگتی ہوئی کئی منزلیں نیچے پہنچتی ہیں، اور پھر وہاں پہ جاتی ہیں اور آوازیں دیتی ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، اسے کیوں لے کر جا رہے ہو. بھئی یہ بہت ڈسٹربنگ وہ ہیں مناظر تمام. یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس پہ سخت قسم کا جو ہے وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، ان کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. سب کو کرنا چاہیے. اور عمران خان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک مرتبہ پھر یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پلان جو تھا ان لوگوں کا، یعنی اپنے مخالفین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں یا تو قتل کرنا تھا اور یا پھر مجھے بلوچستان لے کر جانا تھا. اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی، عمران خان کے ساتھ بھی، اعظم سواتی اور شہباز گل والا جو بھی سلوک کیا گیا وہ ان کے ساتھ کرنا تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ نہیں رہنے دیں گے ان کو. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ دیکھو، میں نے جب یہ کہا کہ مار دیا جائے گا، تو ساتھ میں یہ کہا نواز شریف نے کہ بینظیر بھٹو کے جو قتل پر ہے وہ اتنے دن 15 دن ہوا تھا، تو ان کے سوگ جو ہے وہ 1 مہینہ ہو جائے گا. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ماضی میں عمران خان نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کر چکے ہیں وہ ان کو بس مار ہی چکے تھے. وہ تو بچ بچا کے چلے گئے، ورنہ جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے. تو آپ کا جب جانی دشمنی بن جائے، سیاست پالیٹکس جو ہے جب جانی دشمنی بن جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے، تو آپ کے مخالفین تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، یعنی آپ دیکھیں نا کلثوم نواز اسی دوران وہ جو ہے وہ قبر میں پہنچ گئی. دوسرے لوگوں کو قبر کے دہانے تک آپ نے لے جا کر کھڑا کر دیا تھا. تو وہی فاشزم اب نظر آ رہا ہے آپ کے خلاف. یہ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو سیاست ہے وہ کمپرومائز کا نام ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے. آپ کی مرضی ہے، اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو آئیے، اگر آپ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے. کمپرومائز کیسا کہ آپ، ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے پولیٹیشنز جو ہیں اس میں بہت ساری ریزنز ہیں، وہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ جس طرح میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ ایک پارٹنر نہیں ہے، 2 نہیں ہیں، 3 فریق ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ پھر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کمپرومائز کر کے دوبارہ سے بیٹھنا پڑتا ہے. بینظیر بھٹو اتنی مرتبہ ان کو ہروایا گیا الیکشن میں کہ صرف 20 سیٹوں کے ساتھ آ کے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ گئیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، جو پولیٹیشین ہوتا ہے وہ پولیٹکس کا حصہ ہوتا ہے، اس کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اب لیکن وہ تو خیر، یہ جو اس وقت سیاست چل رہی ہے وہ سب کچھ تو بہت پیچھے رہ گیا. تو اس میں آپ کو اور بھی کچھ چیزیں، ایک بہت ہی ہلیریس اور مزے کی بات جو ہے وہ دلچسپ بات مجھے یہ لگی کہ میں نے دیکھا کہ انڈیا کے میڈیا پر ہی کچھ اس طریقے سے چل رہا ہے کہ جس طرح یہاں پر پھڑن پھڑائی ہو رہی ہے، یعنی کہ پکڑن پکڑائی ہو رہی ہے اور لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، تو وہاں پہ پتہ یہ چلا کہ وہ کیا نام ہے ان کا، امرت پال ہے، یہ کچھ ایسا نام ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. گرفتار، ہاں لیکن گرفتاری ہو چکی ہے. جو بھارتی ریاست پنجاب میں سکھ رہنما امرت پال سنگھ کی گرفتاری جو ہے وہ ہو چکی ہے. لیکن میں یہ ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان کو امرت پال سنگھ سے ملایا جا رہا تھا، اور جو ورلڈ افیئرز ہے اس کے اوپر اس طریقے سے کمپیریزن کیا گیا
کہ عمران خان ورسز امرت پال، کہ جس طریقے سے وہاں پر ان کے پیچھے پولیس ہے اور وہ بھاگتے پھر رہے ہیں، اسی طریقے سے عمران خان پاکستان میں ان کے پیچھے پولیس ہے اور یہ بھاگتے پھر رہے ہیں. تو بھائی دیکھیں، اب ایسے تو نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان فارمر پرائم منسٹر ہے، ایکس پرائم منسٹر، تھوڑا سا تو فرق ہے، کافی فرق ہے اس میں. تو لیکن وہ بہرحال اس طرح کے کمپیریزن اب کیے جا رہے ہیں. فیصل واڈا نے ایک اور تیلی لگا دی ہے سلیم صافی کے پروگرام میں، نیری بکواس کی ہے، مطلب میں کہوں گی کیٹیگوریکلی نیری بکواس. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں نا، یہ پتہ کریں کہ ان کا جو کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے، وہ باہر کے کون سی ایجنسیز سے ہے، اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ باہر کے کہنے پر ہو رہا ہے، باہر کی ایجنسیز یہ سب کچھ کروا رہی ہیں. یعنی انہوں نے کہا سی آئی اے، یعنی جس طرح را کا ایجنٹ اسی طرح سی آئی اے کا ایجنٹ، وہ کہہ رہے ہیں کچھ. انہوں نے کہا وہ ذرا پٹ گیا تھوڑا سا، را کا ایجنٹ کہیں گے تو سبھی جس طرح مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. ہاں تو مذاق اڑ جائے گا. ایسا کرتا ہوں کہ میں ابھی اس طرف نکلتا ہوں، باہر کی طرف. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب وہاں کا جو ہے وہ ایجنٹ یہاں پہ موجود ہے. یہ سب کچھ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے عمران خان اور ان کے لوگوں کے ہاتھوں. تو بھائی تف ہے، میں یہ کہوں گی اب فیصل واڈا پہ. پھر انہوں نے کہا میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے نکال دیا، تو صاف پتہ چل رہا آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نکال دیا ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ. ایگزیکٹلی آپ اس لیے کہہ رہے ہیں، شرم آنی چاہیے. پھر یہ سوال اٹھتا ہے کون کہلوا رہا ہے آپ سے یہ؟ جب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا پولیٹیشینس، تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو ساتھ ہی ان سے سوال بھی یہ کیا گیا، اینکر نے کہا کہ یہ دیکھیں نا آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، ان کی جو زبان بولتے ہیں. تو ساتھ ہی ان کے منہ پر مار دیا انہوں نے اٹھا کے یہ کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اس لیے کر رہے ہیں. اچھا سر، میں آپ کو آخر میں چھوڑے جا رہی ہوں عمران خان کے ان کلپس پر جس میں ان کو بے انتہا غم، غصہ اور بہت دکھ ہوا ہے کہ ان کی بیگم بشرا بیگم گھر میں زمان پارک میں اکیلی تھیں اور پولیس چلی گئی. پولیس نے دھاوا بول دیا. انہوں نے کہا وہ ایک مذہبی خاتون، ایک پرہیزگار خاتون، ان کا سیاست سے کیا کام، کیا تعلق، گھر میں اکیلی تھی. خون کھول اٹھا ہے عمران خان صاحب کا کہ ان کی بیگم گھر میں اکیلی تھی. اور پھر انہوں نے کہا ملازم تھے صرف. اب ملازم اگر 15-20 بھی ہیں ان کے گھر میں تو اٹس اوکے، پھر بھی اکیلی ہی ہوئی نا وہ. تو انہوں نے کہا اکیلی تھی، خوف زدہ ہو گئی ہوں گی، کیا حال ہوا ہوگا ان کا. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کیا ہے نا زمان پارک کے ان کے گھر پہ جو حملہ ہوا ہے، دھاوا بولا، اس کو ہم نے کنڈیم کیا پہلے، یاد رکھیے گا. لیکن یہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ میں نے سوچا انہوں نے گھر بھی جانا ہے. بالکل مجھے سیدھا یہ پتہ چل گیا خان صاحب نے اس کے فوراً بعد گھر پہنچنا ہے، گھر جانا ہے. تو یہ سب باتیں وہ کر رہے تھے، انہوں نے گھر بھی جانا تھا. یہ جناب کلپس دیکھ لیں، حالات بہت زیادہ خرابی کی طرف رواں دواں، تیزی سے سپیڈ باہر کے ملکوں کی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، یعنی جو کتا کیا جا رہا ہے جس کو وہ میں ویڈیوز نہ آپ کے سامنے پلے کر سکتی ہوں، نہ میں اس کے اوپر بات کر سکتی ہوں، کیونکہ اگر ایسا کر دیا گیا تو ان میں بھی جو بات کہی جا رہی ہے کہ ویگو ڈالا نامنظور، تو وہی پھر ہمیں بھی کہنا پڑے گا. تو ایسا نہ ہو باہر ابھی ہارن کی آواز آئے. اور ایک گھر کی خاتون جس کا کوئی لینا دینا کسی سے نہیں، وہ اکیلی گھر میں ہے، اور ان کو پتا ہے وہ اکیلی گھر میں ہے، کیونکہ پتا کہ میں گیا ہوں اسلام آباد. اس طرح کا گھر میں کرنا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیا گزرے گی. میں اپنے آرمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوں آپ کے اوپر کیا گزرے گی. مجھے یہ بتائیں پولیس والے، آپ آفیسرز، آپ کے گھر میں ہی ہو، اگر آپ میں غیرت ہے، لیکن کئی آفیسرز بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جو ہماری اکثریت ہے اس ملک میں وہ غیرت مند لوگ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. کیا وہ ان کے اوپر کیا گزرے گی کہ جب میں وہاں ٹول پلازا پہ کھڑا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری بیوی اکیلی گھر میں ہے اور وہاں یہ پولیس ہلا بول دیتی ہے اور ان کے شیشے کے باہر آوازیں آ رہی ہیں، بیچارے 5-6 وہ بچوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں زور سے، ان کی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور سارے گھر کے ارد گرد پھر رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں گھر کو. حسان ادھر آؤ، اوپر آؤ یار. اوئے ہیلو، بچہ ہے 10 سال کا. کدھر لے کے جا رہے ہو اسے؟ کو ڈالے یہ دہشت گردی، یہ پتہ خوری، یہ ظالم گردی، یہ غنڈہ گردی.
گمشدگی جبری گمشدگی